الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے 19واں پارہ سورہ شعراء. سورہ شعراء شاعر کی جمع ہے. شاعر سے شعراء بنا ہے اور شاعر بنا ہے شعور سے. شعور کے معنی آتے ہیں تخیل میں کوئی بات کہنے والا، سوچ سمجھ کر اپنے خیالات کو منضبط کرنے والا، وہ شاعر کہلاتا ہے. اس کی جمع شعراء آتی ہے. اس سورت کا نام سورہ شعراء اسی لیے ہے کہ اس سورت کے آخر میں شاعروں کے کلام پر بات کی جائے گی. یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعراء کے کلام پر، ان کے اوصاف پر ایک بہترین مکالمہ ہے. اس لیے سورت کا نام سورہ شعراء ہے. یہ گفتگو انشاءاللہ آخر میں آئے گی. بعض لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے شورا میں اور شعراء میں، دو الگ چیزیں ہیں. پارہ 19 میں سورہ شعراء ہے اور پارہ 25 میں سورہ شورا ہے. شورا بنا ہے مشورہ سے، اس میں عین نہیں ہے، یعنی ارکان شورا، مشورہ دینے والے احباب. مومنین کے سارے کام مشورے سے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر درج ہے. اس کا نام ہے سورہ شورا اور یہ ہے سورہ شعراء. اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے 11 رکوع پر مشتمل ہے سورت کی، اور اس کے اندر کل 227 آیتیں ہیں. انبیاء اور ان کی اقوام کیا سوال جواب ہوا ہے 8 رکوع میں آپ سنیں گے، مختلف انداز، تاکہ معلوم ہو جائے کہ انبیاء نے حق کیسے پیش کیا اور قوم نے اس کا کیا جواب دیا اور نتیجہ کیا ہوا. یہ سنا کر بتانا ہے مکے والوں کو کہ اگر تم نے بھی سید الانبیاء کا جواب سن کر صحیح معقول جواب نہیں دیا تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا، اور ایسا ہوا. اس انداز سے سورہ شعراء کو سنیں. پہلا لفظ ہے طاسیم میم. طاسیم میم، اس میں ایک قرأت اچھی طرح یاد کر لیں. اکثر لوگ تا سین کو میم سے ملا کر پڑھتے ہیں، طاسیم میم. یہاں پر تو یہ درست ہے، لیکن ملا کر پڑھنے کا مطلب صرف سین کو میم سے ادغام کریں گے، بقیہ الگ الگ پڑھیں گے. طاسیم میم. دوسرے مقام پہ طا سین میم الگ الگ ہوتا ہے، یہاں سین کو میم سے ملا دیں گے. طا سین میم. حروف مقطعات میں سے یہ بھی ہے. ان کے معنی اللہ نے واضح کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ عالم بمرادہ بذالک. جس طرح بہت سے سورتوں کے شروع میں تحدی اور چیلنج کے لیے آیا ہے، تمہارا دعویٰ اگر یہ ہے کہ انسانی کلام ہے تو تم سب مل کر اس کے معنی بتا دو. سارے مل کر معنی بتانے پر قادر نہیں تو شخص واحد بنا کر لانے پر قادر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیلنج. تلکا اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے. تلکا مانے وہ، اور آیات جمع ہے نشانی کے معنی میں. الکتاب سے مراد مخصوص کتاب یعنی قرآن،
قرآن کی آیتیں ہیں، جو مضامین آپ کے سامنے آنے والے ہیں، یہ کتاب کی روشن اور بہترین واضح نشانیاں ہیں۔ المبین جو صفت ہے کتاب کی، مبین بیان کس کو بولتے ہیں؟ بیان کے معنی جو چیز ظاہر نہیں تھی اس کو ظاہر کرنے والے کو بیان کرنے والا کہتے ہیں، اور جو بات ظاہر ہو اس کو بیان کہتے ہیں۔ مبین اس کا اسم فاعل ہے، ظاہر ہونے والی، ظاہر کرنے والی۔ یہ کتاب خود بھی واضح ہے اور واضح کرنے والی بھی ہے، حق اور باطل، حلال و حرام، صحیح اور غلط، ان تمام چیزوں کو یہ کتاب واضح کرنے والی ہے۔ کتاب کی صفت ہے المبین، واضح کتاب، روشن کتاب۔ یہ آیتیں، یہ مضامین ہیں واضح کتاب کی۔ لعلک، لعلہ کے معنی شاید، یہ حرف قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، لعلہ۔ لیتا، لیتا کے معنی کاش، اور لعلہ شاید، یہ امید کے لیے ہے۔ اور لعلہ جب قرآن کریم میں اللہ کے ساتھ منسوب ہو کر آتا ہے تو یقیناً کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ جب بڑوں سے امید ہوتی ہے تو وہ یقین کے درجے میں ہوتی ہے۔ اللہ سے زیادہ کرم والا کون ہو سکتا ہے؟ تو لعلہ جب اللہ کے ساتھ آئے، امام قرطبی کی رائے یہ ہے کہ وہ یقیناً کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں لفظ کاف زبر کا لگا ہے، لعلک، یہ کاف زبر کا یہ خطاب ہے، اس سے مراد سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، آپ کی ذات مراد۔ لعلک شاید کہ آپ، باخع نفسک، باخع بے الف خ عین، باخع اس کا مادہ ہے بخا، بخا۔ جب انسان جانور کو ذبح کرتا ہے تو ذبح کرتے کرتے چھری کو اس رگ تک لے آتا ہے جس کے کٹنے کے بعد وہ جانور ختم ہو جاتا ہے، اس رگ تک چھری کے پہنچنے کا نام بقاع ہے۔ یہاں تشبیہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب کی، لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے، اپنے آپ کو پگھلا لیں گے۔ لعلک باخع نفسک، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو رنج کی وجہ سے۔ کس بات کا رنج ہے؟ کس چیز کا صدمہ ہے؟ فرمایا اللہ یکونوا مؤمنین، یہ کہ وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ کفار قریش اللہ کا کلام سن کر ایمان نہیں لا رہے ہیں، مختلف زاویوں سے اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ان کے ایمان نہ لانے کی بنا پر اندر سے آپ کو ایسی بے چینی ہے، ایسا اضطراب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے از راہ شفقت فرمایا لگتا ہے کہ اسی رنج و فکر میں اپنے آپ کو آپ ضائع کر لیں گے، بھلا لیں گے اپنے آپ کو۔ یہاں لفظ باخع آیا، دوسرے مقام پہ آپ پڑھ چکے ہیں، اور بھی الفاظ استعمال کیا رب کریم نے۔ ان تمام کا مقصد ہے کہ اتنا گھٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا رنج، اتنا افسردگی، اتنا فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے پیغام دینے کے لیے منتخب کیا ہے، یہ پیغام پہنچا دیں۔ جن کو ہدایت ہوگی وہ قبول کریں گے، اور جن کے حق میں ہدایت نہیں ہوگی وہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منوانا ہی ہو تو ان کے انکار کی مجال نہیں، ایسی نشانی بھیج دیں کہ ان کے دل سے جو انکار کرنے کا مادہ ہے وہ ختم ہو جائے، وہ قبول کر لیں گے۔ لیکن وہاں اختیار ختم ہو جائے گا، اضطرار آ جائے گا، اور یہاں امتحان کب ہے؟ جب ان کے اختیار سے وہ ایمان قبول کریں۔ اس لیے آپ کو رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ کتنا رنج ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے تسلی دینا پڑا۔ رات میں آپ سوتے تھے تو نیند نہیں آتی، یہی فکر ہمیشہ کہ میری امت کا حال کیا ہوا، ہمیشہ ہو۔ کبھی بھی آپ سوچتے رہتے تھے، امت کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے، اور یہ آپ کی فکر جو ہے آخرت تک رہے گی۔ یہاں تک کہ جب سورہ والضحیٰ نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کا یہ غم دور کر دیں گے۔
اور آپ کا صریح اعلان موجود ہے کہ میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی جہنم میں رہے گا. وَإِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. یہ دونوں مقولہ بالکل درست ہے. اللہ نے یہ وعدہ کیا اور اللہ کے رسول نے بھی یہ وعدہ کیا، لیکن اصل کلام یہ ہے کہ امتی ہے کون. کلام تو اس میں ہے امتی ہے کون. امتی کی تعریف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ تعریف کوئی سناتا نہیں، کوئی سنتا نہیں، اور اگر سنتے ہیں تو انسنی کر دیتے ہیں. کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قیل ومن ابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. یہ تصریح ہے رسول اللہ کی طرف، صراحت ہے. میرے ہر امتی جنت میں جائیں گے، میرے ہر امتی جنت میں جائیں گے، الا من ابا، سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. قیل، پوچھا گیا، من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے وہ انکار کرنے والے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میرے ہو بہو نقش قدم پر چل کر دکھایا، داخل ہوگا جنت میں. ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی میری، فقد ابا، وہی انکار کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، اطاعت کرنے والا، یہ ہے امتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور عقیدے اور فکر سے مخالفت پر چلنے والا یہ امتی ہو ہی نہیں سکتا. یہاں آ کے گڑبڑی ہے. ہر ایک سمجھتا ہے میں امتی ہوں چاہے کچھ بھی کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ مسجد میں کوئی بدبو پیشاب کر رہا ہے، صحابہ کو غصہ آ رہا ہے تو حضور کہتے ہیں اس کو پیشاب کر لینے دو. آج کا مسلمان بولتا ہے تم میری مسجد میں آئے کیسا، تم دوسرے فرقے کے ہیں، تم کیسا آئے میری مسجد میں. اس کو پھر مار پیٹ کے اصلیاں باہر کر دے رہے ہیں. وہ رسول اللہ کا عمل تھا یا ان کے عاشقوں کا عمل ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے یہ شخص امتی جو مسجد میں آنے سے منع کر رہا ہو؟ مسجد میں آنے سے اللہ کے حبیب منع نہیں کرتے. یہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے، مومن ہے. تم اپنے ایمان والے بھائی کو اپنا نہیں بنا سکتے تو جو غیر مومن ہے اسے کلمہ کیا پڑھا سکیں گے؟ تو امتی کے لیے ضرور خوشخبری ہے، لیکن امتی کی تعریف کیا ہے، امتی کا ڈیفینیشن کیا ہے، امتی کی پہچان کیا ہے، اس پر جب تک آپ نہیں غور کریں گے یہ اندھیرا باقی رہے گا. یہاں کہا گیا ہے لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو بھلا لیں گے، پگھلا لیں گے. اللہ یکونوا مؤمنین، ترجمہ کیا مترجم نے، جان دے دیں گے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھٹ گھٹ کے اپنی جان دے دیں گے اس فکر میں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بولو، کبھی آپ امت کے فکر میں ایسے ہوئے ہیں؟ زندگی میں کوئی لمحہ، کوئی وقفہ، کوئی گھنٹہ ایسا گزرا ہے کہ آپ کو فکر آئی ہو ایسی؟ نبی کو اتنی فکر ہے کہ اللہ کو منع کرنا پڑا. اور ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہمیں امت کی کوئی فکر نہیں، ہم کو اسباب عیش چاہیے، اور کماؤ اور کماؤ. کیا کریں گے؟ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے اور وہاں جا کر کہیں گے یا اللہ ایک بار پھر سے بھیج دو، کچھ کر کے آئیں گے، نہیں کر سکے، سب چھوڑ کے آ گئے. ایک بار بھیج دو، فہل الی مرد من سبیل، کوئی راستہ ہے واپس آنے کا؟ کوئی راستہ نہیں. جس طرح اب دنیا میں سے کوئی ماں کے پیٹ میں واپس نہیں جا سکتا، باپ کی سلب میں واپس نہیں جا سکتا، ماں کے رحم میں واپس نہیں جا سکتا، آدم کے پیٹ میں واپس نہیں جا سکتا. ایک بار قبر میں پہنچ گیا تو اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. یہ موقع ہے. نبی کی طرح نہ صحیح ان کے نام لیوا ہونے کی حیثیت سے کچھ تو طرف امت کے ہونا چاہیے، امت کی فکر کرنا چاہیے. اس قرآن کو لے کر اپنا تن من دھن اور مال دولت سب لگانے کی فکر تو پیدا ہونا چاہیے. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ایمان لانے کے لیے آپ اتنا رنجیدہ ہیں، افسردہ ہیں، اگر ہم ان کو منوانا ہی چاہیں تو آپ کو گھٹن کرنے کی ضرورت نہیں. ایسی نشانی بھیج دیں کہ اس کو دیکھ کر ان کی گردنیں جھک جائیں، خود بخود ایمان میں آ جائیں. انکار کرنے کی ان کی ہمت بھی ختم ہو جائے، لیکن وہاں امتحان ختم ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے اختیار سے ایمان میں آئیں، اضطرارن نہ ایمان میں آئیں. ایک درخت بھی اضطرارن کھڑا ہے اللہ کے حکم میں،
ایسا قیام یہ بھی کر سکتے ہیں، میں نے کمر سیدھی کر دوں، کیا کریں گے یہ؟ ان کے جسم کو ہمیشہ سجدے میں کر دوں، کر سکتا ہوں، لیکن اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، اپنے اختیار سے ایمان لائے۔ اس لیے پہنچا دینا ضروری ہے، سمجھا دینا ضروری ہے، سمجھاتے رہنا ضروری ہے، یہ مانے یا نہ مانے اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان نشأ ننزل، اگر ہم چاہیں تو اتار دیں، اگر نشأ ہم چاہیں، ننزل تو اتار دیں، علیہم ان کے اوپر، من السماء آسمان سے، آیتن کوئی نشانی کوئی ایسی کہ جس کو دیکھ کر یہ بےتاب ہو کے سجدے میں گر جائے۔ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، تو ہو جائیں ان کی گردنیں جھک جانے والی اس کے سامنے، ہم ایسا کرنے پر قادر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کوہ طور کو اٹھا کر اللہ نے ایسا سر پہ رکھ دیا تھا، اور مانتے یا نہیں مانتے پوچھا، اب پہاڑ سر پہ ہے تو کون کہتا نہیں مانتے؟ سب نے کیا کہا؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، سنا اور مانا۔ جیسے وہ پہاڑ ہٹا لیا پھر کہا سمعنا وَأَطَعْنَا۔ تو یہ پہاڑ لٹکانے والا رب آج بھی لٹکا سکتا ہے، ذرا تکلیف ہوتی ہے تو پکارنا شروع کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو کوئی نشانی بھیج سکتے، اور سب کے سب مجبوراً اپنے گردن کو جھکا لیں گے۔ گردن جھکانا تشبیہ ہے اطاعت قبول کرنے سے، کیونکہ انسان جب کسی کی بات مانتا ہے تو پہلے گردن جھکا لیتا ہے۔ گردن جھکا لینا محاورہ ہے، اس لیے فرمایا فَغَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، ان کی گردنیں جھک جائیں گی۔ اعناقهم ان کی گردنیں، عنق کی جمع، اور خاضعین بجائے مؤنث کے مذکر لایا گیا، خاضعات کے بجائے خاضعون خاضعین کیوں لایا گیا؟ کیونکہ ذوی العقول کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا گیا ہے، تو ان کی گردنیں جھک جائیں گی اطاعت کرنے کے لیے، لیکن ہمارا مقصد ہے امتحان، اور وہ ختم ہو جائے گا۔ وما يأتيهم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی رحمان کی طرف سے۔ ذکر کی صفت ہے محدثین، کوئی نئی نشانی، کوئی نئی فہمائش رحمان کی طرف سے۔ رحمان جس کی رحمت عام ہو، اس رحمان کی طرف سے جب کوئی نصیحت تازہ فہمائش کے ساتھ آتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ الا كانوا عنه معرضین، مگر یہ لوگ اس سے اعراض کر جاتے ہیں۔ معرضین کے معنی اعراض کرنا، چہرے کو پلٹا کے چلا جانا، اعراض کر جاتے ہیں وہ جب کوئی نشانی آتی ہے، حالانکہ آتی کس کی طرف سے؟ رحمان کی طرف سے، اور رحمان کے معنی جس کی رحمت عام ہو، کوئی ایک فرد نہیں ہے اس کائنات میں جس پر خدا کی رحمت نہ برستی ہو، تو پھر رحمان کی طرف سے جب نشانی آئی، نصیحت آئی، فہمائش آئی، اسے قبول کرنا چاہیے، لیکن یہ اعراض کر جاتے ہیں۔ فقد کذبوا فسیاتیہم، تو تحقیق کی جھٹلایا انہوں نے، فقد کذبوا تحقیق کی جھٹلایا انہوں نے، فسیاتیہم تو ان قریب آئے گی ان کے پاس، انباء، نبأ ان کی جمع ہے خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس چیز کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی کی اب خبر آئے گی کہ اسی میں یہ لپیٹ لیے گئے، اسی کے اثار چلے گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس چیز کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں اسی چیز سے ان کی تباہی مقدر ہوتی ہے۔ قوم نوح نے کشتی نوح کا مذاق اڑایا، مگر جب کشتی نوح پانی پر چلی تو مذاق اڑائے پورے ڈوب گئے، پورے کے پورے ختم کر دیے گئے۔ تو جب قوموں نے مذاق اڑایا ہے تب ان کے مرنے کی خبر اسی چیز سے آئی۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات میں ہماری قدرت کا تمہیں مشاہدہ کرنے کے لیے سابقہ تاریخ پڑھنے کے بجائے تم زمین پر غور کر لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ ہم کتنے قادر ہیں۔ تم نے زمین کو دیکھا، زمین ایک، پانی ایک، لیکن اس کے ذریعے سے ہم اتنے قسم کی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، ہر چیز کے جوڑے پیدا کرتے ہیں، ایسے ایسے پھول، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، ان کی مٹھاس اور ان کے خواص، ان کی کیفیات، کبھی تم نے غور کیا؟ ایک مٹی ہے اور ایک پانی ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ کیسی کیسی نعمتیں کھلاتے ہیں۔ ہر نعمت جتنی بھی آپ کھاتے ہیں سب زمین سے، اور اس میں بھی
جوڑے کا مطلب کیا ہوتا؟ میاں بیوی جوڑے ہیں، زمین آسمان جوڑے ہیں. یہاں صرف نر مادہ مراد نہیں ہے، ہر دو چیز کو جوڑا کہا جاتا ہے. زوج کے معنی جوڑا. دو روٹی ہے تو یہ بھی جوڑا ہے، دو تابند ہے تو یہ بھی جوڑا ہے. زوج کے معنی جوڑا کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے ایسی چیزوں کو پیدا کیا ہے. اب تو نباتات پر تحقیق ہو چکی ہے کہ نر اور مادہ یہاں بھی ہوتے، اور جب باہم یہ ملتے ہیں تو پھل کی کثرت ہوتی ہے. یہ تو سائنس بول چکی ہے، مگر سائنس نے بہت تاخیر کر دیا بولنے میں. 1431 سال پہلے نازل ہو چکی ہے کتاب کہ جوڑے ہوتے ہیں اس کے اندر، جب سائنس پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. سائنس والے بھی نظر نہیں آ رہے تھے. قرآن کریم کی تحقیق ہے کہ زمین سے نکلنے والے جوڑے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. زمین سے جس طرح سے پودے نکالنے پر قادر ہیں، مردے نکالنے پر قادر ہیں، یہ بھی پانی برسا کر وہ بھی پانی برسا کر. یہ آب حیات ہے ان پودوں کے حق میں، اور وہ آب حیات ہے مردوں کے حق میں. اللہ اس پر قادر ہے. اس لیے آگے فرمایا اولم یروا الی الارض، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں زمین کی طرف؟ اولم، آوا کیا، لم یروا نہیں دیکھتے، الی الارض زمین کی طرف، یعنی دیکھو یہ مراد ہے. نہیں دیکھتے کا مطلب دیکھو. کم انبتنا فیہا، کم خبریہ ہے کس قدر ہم نے پیدا کیا ہے. فیہا اس زمین کے اندر، من کل زوج کریم، ہر قسم کی عمدہ قسم کی بوٹیاں اگائی ہیں. کوئی کاسنے رنگ کی ہے، کوئی پیلے رنگ کی ہے، کوئی مختلف قسم کا رنگ ہے، رنگوں سے بھرا ہوا ہے. اور پانی ایک ہے، زمین ایک ہے. یہ اللہ کی قدرت کے انمول خزائن تمہارے سامنے ہوتے ہیں. زوجن کی صفت کیا ہے؟ کریم. کریم کیوں کہا؟ کریم کے معنی باعزت، کریم کے معنی شریف، کریم کے معنی عمدہ. کریم کے ایک ہی معنی نہیں آتے، یہاں مراد ہے عمدہ، حسین، بڑے اچھے خواص والے. آج کل لوگ لکھتے ہوئے تھک جاتے ہیں، سیتا پھل میں یہ خواص، موز میں یہ خواص، کھجور میں یہ خواص، اور فلاں میں یہ خواص لکھتے لکھتے لوگ بوڑھے ہو گئے، ختم نہیں ہوئے خواص، اسی مٹی کے خواص بیان کر رہے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، بے شک اس مٹی سے نکلنے والے پودوں میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر ان میں سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں ایمان لاتے. اکثر لوگ ان کے ایمان نہیں لاتے، یعنی ان چیزوں پر دیکھ کر نگاہیں پھیر لیتے، غفلت میں گزر جاتے، کبھی اپنے خالق کی طرف سوچ کر نہیں دیکھتے. اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ ان پر عذاب آ جائے، تباہ کر دیے جائیں. خدا سے اعراض کر رہے ہیں، غافل ہیں، مجرم ہیں. لیکن اللہ کی صفت ہے، صفت رحیم ہے. وہ بندوں پر کریم ہے، رحیم ہے. اس کے رحمت کا تقاضا ہے کہ ان کو تھوڑا اور موقع دیا جائے. اور اللہ عزیز ہے، غالب ہے، وہ جو چاہے فیصلہ مسلط کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا رب عزیز ہے اور نہایت رحیم ہے، اس واسطے ان کے جرم کے باوجود ان کا مواخذہ فوراً نہیں کرتا، ان کو موقع دیتا ہے. یہ بات پہلے آ چکی ہے سورہ فاطر کے حوالے سے. اللہ اگر مواخذہ کرے لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے تو زمین پر چلنے والا ایک دابہ نہیں بچے گا، سب کو ہلاک کر دینا پڑے گا. لیکن اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے. یہاں وہی مضمون ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب البتہ وہی غالب حکمتوں والا ہے، غالب ہے، رحم والا ہے. اسی رحم و کرم کی وجہ سے لوگوں پر عذاب کو نافذ نہیں کرتا ہے. بندے مجرم ہو کر جرمانہ کے قابل ہو جاتے ہیں لیکن فوراً مواخذہ نہیں ہوتا ہے اللہ کے رحیم اور حلیم ہونے کی وجہ سے. اس کی مثال میں اللہ نے ایک مثال پیش کی ہے. اس زمین پر ایک شخص ہے فرعون، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. اب بتاؤ اس کے جرم میں کیا شبہ ہے؟ لیکن اس مجرم کو بھی اللہ نے جینے کا موقع دیا، اس کے پاس پیغمبر کو بھیجا، کتاب کو بھیجا، اس کے مقابلے کا موقع دیا، اس کو سمجھنے کا، سمجھانے کا موقع دیا، مباحثے کا موقع دیا. بالآخر جب نہیں مانا تو انجام کو پہنچا. اس نمونے کے واسطے اللہ تعالیٰ یہاں پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کس قدر غالب ہیں اور کس قدر رحیم ہیں. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ
تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اتنا تفصیل سے کسی اور کا قصہ نہیں آیا، اس لیے کہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے یہودی زیادہ ہیں، ان کے سوالات علمی تھے اور انہی کے لیے بات مانا کرتے تھے، اس لیے کثرت ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور امت محمدیہ موسیٰ علیہ السلام کی امت سے مشابہ ہے۔ کیسا مشابہ ہے؟ کئی چیزوں میں مشابہ ہے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہے، ایسا مشابہ فرمایا۔ مشابہت کی وجہ سے ان کا تفصیلی بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم دیکھ کر اگلا گرا پچھلا ہوشیار ان کی طرح ضد نہ کریں بلکہ اطاعت قبول کر لیں۔ یہ وہاں یہ پیغام دیا۔ تو حضرت موسیٰ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ میں آ چکا ہے، سورہ قصص پارہ 20 میں آ چکا ہے، اور بھی بہت سے مقامات پر آ چکا ہے، سورہ انبیاء میں آ چکا ہے، لیکن یہاں پر ایک مخصوص انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو فرعون جیسا سرکش انسان اور موسیٰ جیسے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا ہے، لیکن اللہ نے صفت رحمت کی وجہ سے اس کو ایک موقع دیا، بہت دیر تک اس کو موقع دیا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ کی پیدائش، پرورش اور عجیب انداز سے ان کا فرعون کے ساتھ رہنا سہنا، یہ پورا مکالمہ انشاءاللہ سورہ قصص پارہ 20 میں آپ سنیں گے۔ یہاں صرف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، اور جب پکارا آپ کے پروردگار نے موسیٰ کو، ان ائتی، یہ کہ آؤ تم، القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس۔ اس سے مراد کون ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں یعنی قوم فرعون، قوم فرعون کے پاس جاؤ۔ یہ قوم فرعون اسی کا بدل ہے، ظالم قوم سے مراد کون ہے؟ قوم فرعون، اس کے پاس جاؤ۔ الا یتقون، اور کہو کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے رازق سے، زمین و آسمان پر جو قادر ہے، سورج کے نکالنے ڈبانے پر قادر ہے، تمہاری موت و حیات کا مالک ہے، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ الا یتقون، قال، حضرت موسیٰ نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، انی اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اندیشہ ہے، ان یکذبون، کہ وہ لوگ مجھے تکذیب کر دیں، مجھے جھٹلا دیں۔ میں ایک آدمی ہوں، پوری محفل میں سب ان کے آدمی ہیں، اگر وہ ایک کو جھٹلا دیں، کیونکہ سب کا رخ ایک طرف ہوگا کہ فرعون رب اعلیٰ ہے اور میں کہوں گا رب العالمین ہمارا دوسرا ہے، تو یہ پوری قوم ایک سو ہو کر ہم کو جھٹلانا شروع کر دے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ مجھے اس کا اندیشہ ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ گھٹا جا رہا ہے۔ ذاق یضیق کے معنی سینے کا تنگ ہونا، جب کوئی چیز مشکل سامنے آتی ہے تو سینے کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے، اس کو یضیق کہا، ضیق تنگی۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، طبعی طور پر ایسے وقت میں کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، تنگ ہونے لگا ہے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور نہیں چل رہی ہے میری زبان، یا مجھے اندیشہ یہ ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے لوگ اور میرا سینہ گھٹنے لگے گا اور زبان میری چلنا بند ہو جائے گی۔ لہذا اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، ایک پیغام نبوت کا ہارون کے نام پہ بھیج دیجئے، یعنی ان کو بھی نبی بنا دیجئے، ان کو بھی نبوت کا حکم بھیج دیجئے۔ جتنے انبیاء ہیں ان میں ایک واحد نبی حضرت ہارون ہیں، جن کو ایک نبی کی دعا پر نبی بنایا گیا ہے، بقیہ سب کے سب اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہیں، کسی کی دعا کا کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت ہارون کو مانگا ہے حضرت موسیٰ نے، اور یہاں اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ ان کی زبان بڑی فصیح ہے، میرے مقابل میں صاف صاف بیان کر سکتے ہیں۔ وہ افصح منی لسانا، سورہ قصص میں یہ بات آئے گی، وہ زبان کے اعتبار سے بڑے فصیح ہیں۔ اگر فرعون کے لوگ جھٹلائیں گے مجھے اور میں چپ ہو جاؤں گا تو وہ بولنا شروع کر دیں گے، حق بات کو صحیح انداز میں پیش کریں۔ اور میرے اوپر ایک گناہ ہے ان کا، وہ گناہ کیا ہے؟ ایک قبطی کو آپ نے مکہ مارا تھا اصلاح کے لیے، جھگڑا چھڑانے کے لیے، مار ڈالنے کی نیت نہیں تھی،
لیکن حضرت موسیٰ کا مکہ اتنا زوردار کہ ایک مکے میں مر گیا وہ. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَذَ عَلَيْهِ. فَوَقَذَهُ وَقْزُن کے معنی آتے ہیں مٹھیوں کو بند کر کے مارنا، جس کو مکہ بولتے ہیں ہمارے اصطلاح میں. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَذَ عَلَيْهِ. ایک مکہ مارا، مر گیا. مارنا مقصود نہیں تھا، ارادے سے نہیں مارا تھا، یہ قتل عمد نہیں تھا. مارنا ارادے کے ساتھ ہوتا تو قتل عمد ہوتا، وہ گناہ ہے. لیکن یہاں تو تنبیہ کرنا تھا، لیکن اس کا وقت آ گیا اور یہ مکہ ہمارا سبب بن گیا، مر گیا. آج کہیں وہ لوگ اس مکے مارنے پر میرا مواخذہ نہ کر لیں، مجھے اس کا اندیشہ ہے. وہ پوری تفصیل سورہ قصص میں انشاءاللہ آئے گی. فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا میرے اوپر ایک گناہ ہے. ذنبن کہا، اسے گناہ سے تشبیہ کیوں دیا؟ اللہ کے بندے، خصوصاً اللہ کے بندے جو انبیاء و رسول ہیں، ادنا سی بات کو بھی اپنے حق میں قصور قرار دے دیتے ہیں. حالانکہ یہ ذنب نہیں ہے. ذنب تو کہتے ہیں جو گناہ ارادے سے کیا جائے، لیکن یہاں مقصود بولنے کا یہ ہے کہ ان کو بہرحال میرے خلاف مواخذے کا ایک موقع ہے. وہ پوچھیں گے تم نے ہمارے ہی آدمی کو مار دیا، ہمارے ہی پاس تم پلے اور بڑھے اور جوان ہوئے اور ہمارے ہی آدمی کو مار دیے اور چپکے سے غائب ہو گئے، اور اب آنے کے بعد ہم سے ہی زبان لگائے ہو. اس طرح سے ہمارے خلاف ان کو ایک موقع ہاتھ آ جائے گا. اس کا بھی حل بتا دیجیے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے وہ قتل کر ڈالیں. أَن يَقْتُلُونَ، قتل کر ڈالیں. دو آدمی پورے شہر میں، کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ قتل کر ڈالتے؟ بادشاہت ان کی، حکومت ان کی، فوج ان کی، وزراء ان کے، یہ دو آدمی بغاوت کر رہے ہیں تو کہ قتل کرنا ممکن نہیں تھا. لیکن بھروسہ اللہ پر جن کا ہوتا ہے اور جو اللہ سے کامل تعلق رکھتے ہیں، وہ ان چیزوں کو خاطر میں لاتے ہی نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. وہ تم دونوں کا بال بگا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا خوف پیدا کر دیا. صرف دو آدمی ہیں، لیکن وہ لوگ ان دو آدمیوں سے لڑز رہے ہیں، جبکہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں، کوئی لشکر نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی توپ نہیں. صرف یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک نسبت ہے، جاؤ میں دیکھ رہا ہوں، جاؤ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ واضح پیغام دیا، کلا، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم دونوں جاؤ نشانیاں لے کر میری. اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اپنے علم سے، اپنے قدرت سے، اپنے ارادے سے، اپنے مشیت سے میں تمہارے ساتھ ہوں. مستمعون، سننے والا، نصرت کروں گا، ہم تمہاری بات کو سنتے ہی رہیں گے. تم جب چاہیں گے ہم سے کہہ لیں گے، اپنا تمام ٹکڑا پیش کرو، ہم سننے والے. مستمعون، سمعات سے ہے، مستمعون سننے والے. فاتیا، وہ دونوں کے دونوں آئے. فرعون کے پاس. فقولا، اور دونوں نے کہا، انا رسول رب العالمین، بے شک ہم ہیں رب العالمین کے قاصد، رب العالمین کے بھیجے ہوئے. رسول کے معنی پیغامبر، پیغام لے کر ہم آئے ہیں. کس کا پیغام ہے؟ رب العالمین کا ہے. اللہ نہیں کہا، اللہ کے پیغامبر نہیں کہا. کیا کہا؟ رب العالمین کے رسول ہیں. کیونکہ اس میں دو جملہ ہیں، ایک تو ہے رب، اور رب کی تعریف سورہ فاتحہ میں سن چکے ہیں آپ. جس نے عدم سے وجود بخشا اور پال کر درجے کمال تک پہنچایا، تو ہر ایک کا وجود اس کے طفیل میں ہے، ہر ایک کا کمال اس کے طفیل میں ہے. اور ایک دو تم نہیں، رب العالمین، سارے عالم کا وہ رب ہے. تم بھی اسی میں آ گئے، اپنے آپ کو رب کہلوانے والے. تم اب رب نہیں، مربوب ہیں. تمہارا رب وہ ہے جو رب العالمین ہے. یہ ہے اصل پیغام. یہ جملہ سن کر فرعون کو بڑی ہیبت ہوئی کہ دوسرا کون سا رب آ گیا بیچ میں. اب تک میں رب اعلیٰ تھا،
یہ کس کی بات کرتے ہیں؟ کون ہے رب العالمین؟ اور پیغام یہ ہے، بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کی طرف سے، ان کا پیغام یہ ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ بھیجو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ 6,30,000 تعداد ہے بنی اسرائیل کی، 6,30,000 ان کی تعداد ہے، اور کئی سو برس سے ان کی غلامی میں ہے۔ یہ ایک فرعون نہیں ہے، فرعون کئی ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ بادشاہ بنتے گئے، یہ غلام بنتے گئے، غلامی میں گزر گئے، برسہ برس گزر گئے، جب نکل کے بھاگتے ڈنڈے کھاتے، قیدیوں کی طرح غلامی کی حیات گزار رہے ہیں۔ اب ان غلاموں کو آزاد کرو، ان ارسل بھیج دو، معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو نکالو۔ ان کا اصل مقام تھا ملک شام، ملک شام کے باشندے ہیں، جو انبیاء کی زمین ہے، یہ وہاں کے لوگ ہیں، ان کو قید بنا کر، غلام بنا کر، نوکر بنا کر رکھا ہے، اور چھوڑتا نہیں ہے، ان سے کام لیتا ہے۔ اب یاد آیا، سوال کرتا ہے قال الم نربک، پہچان لیا، کیونکہ یہاں سے بھاگ کر گئے تو آج تھوڑی گئے تھے، 10 سال تو وہیں رہ گئے حضرت شعیب کے پاس۔ ایک آدمی 10 سال میں جبکہ اس کی عمر بڑھنے کی ہو، گروتھنگ کی عمر ہو، کیسا چینج ہو جاتا ہے، پہچاننا مشکل ہو گیا۔ جب زبان کھلی، بات آئی، جب اس نے پہچانا، اب بولتا ہے اچھا تم ہی ہو۔ قال الم نربک فینا، کیا ہم نے پرورش نہیں کی، کیا تم بڑھے پلے نہیں ہمارے درمیان میں؟ آ کے مانے کیا، لم نربی، ہم نے پرورش نہیں کر دیا تمہاری، فینا اپنے اندر رکھ کر، اپنے گھر میں، اپنے محل میں، ولیدن بچے تھے جو تم بچپنے میں تھے۔ جیسے آج کل لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بولتے میاں تم تو ننگے پھرتے تھے ہماری گود میں، تم کیا بات کر رہے ہیں ہم سے؟ ولیدن کا اشارہ کر دیا، تم بچپن میں چھوٹے تھے، ہمارے گھر میں پلے بڑھے ہو، کھائے پیے ہو، رہے سہے ہو، اور ہم سے آ کے باتیں کر رہے ہو۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور رہے ہو تم ہمارے ہی درمیان اپنے عمر میں سے بہت سے برسوں میں، بہت دن تک رہے۔ بچپنا کیسے گزارا یہ یہاں بحث نہیں لاؤں گا، یہ بحث انشاءاللہ تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں آ چکی ہے، اور آگے سورہ قصص میں آئے گی۔ بچپن میں کیسا گزرا اور فرعون کے ہاتھوں میں کیسا پہنچایا اللہ نے، عظیم قدرت ہے اللہ کی۔ فرعون کا یہ سوال، 2 سوال تھا، ایک تو یہ کہ تم ہمارے پاس پلے بڑھے جوان ہوئے اور آج ہم سے بات کر رہے ہو۔ دوسرا اعتراض کیا تھا، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کیا تم نے اپنی وہ حرکت جو تم نے کیا اس حال میں کہ تم تھے نا شکر کرنے والے۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہا، یہاں کافرین سے مراد کفران نعمت ہے، عقیدے کا کفر نہیں ہے یہاں۔ تم تو ناشکری کر رہے ہو، جس میں پلے بڑھے، جن کے ہاتھوں میں کھیلے کودے، آج ان سے زبان لگا رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو تم نے ہمارے ہی آدمی کو قتل کر دیا اور چلے گئے۔ وہ قتل کرنا ایک خاص موقع پر پیش آیا، مقصد نہیں تھا، 2 لڑ رہے تھے، ایک نے پکارا موسیٰ یہ مجھے مار رہا ہے بچا لو، بچانے کے لیے گئے۔ جب اس نے ظلم کیا تھا تو اس کو 1 تھپڑ مار کے الگ کرنا چاہا، مگر تھپڑ موسیٰ کا تھا، بچ کون سکتا ہے؟ آپ کی طاقت بڑی مسلم ہے۔ 10 آدمی مل کے جو ڈھکن اٹھاتے تھے کنویں کا، تنہا اٹھا دیا آپ نے، تو اتنی قوت تھی ہاتھوں میں، ایسا مکہ پڑا تو آدمی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور سچی بات تو یہ ہے اس کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے چلا گیا۔ یہاں واضح پیغام دیا کہ تم نے وہ حرکت کی جو تم نے کی جبکہ تم ناشکری کر رہے تھے، ناسپاشی کر رہے تھے۔ اب 2 سوال ہو گئے، 2 کا جواب دینا ہے۔ پہلے جواب اس کا دیا جو سوال انہوں نے بعد میں کیا۔ پہلا سوال کیا تھا، تم پلے بڑھے، اس کا جواب بعد میں دیں گے۔ اور دوسرا سوال کیا تھا، تم نے قتل کر دیا، اس کا جواب پہلے دیں گے۔ کیوں؟ حکمت اس میں بہت طویل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ پلنے بڑھنے کی عمر میں ایک لمبے واقعات کے تسلسل کے ساتھ اس نے بیان کیا ہے، اس کا جواب لمبا دینا ہے کئی سلسلوں میں، اور قتل کا الزام اس کا جواب ایک لفظوں میں۔ اس لیے صاحب فرمایا قال فعلتها، فرمایا ہاں میں نے وہ کام کیا، اذن جبکہ وانا من الضالین، میں تھا ان لوگوں میں سے جن کو یہ بات نہیں معلوم تھی۔ ضالین کا ترجمہ ہر جگہ گمراہی کا نہیں ہوتا، اچھی طرح دیکھ لو یہاں۔ جب مجھ سے غلطی ہو گئی، ضالین کے معنی مجھ سے غلطی ہو گئی، اعتراف کر لیا، لیکن ارادے کے ساتھ قتل نہیں کیا میں نے، بلکہ بلا ارادہ قتل ہو گیا، میں نے مارا تھا تنبیہ کے لیے، وہ مر گیا۔ دوسرا کوئی آدمی ہوتا تو کیا کرتا، اپنے اس قتل کرنے کو یا تو چھپا لیتا کہ میں نے قتل ہی نہیں کیا، اور یا تو بولتا کہ ساری غلطی اسی کی تھی، میں دفاع میں مارا، کیونکہ وہاں تو کوئی گواہ موجود نہیں تھا، 10 سال پہلے کا قصہ ہے، نہ کوئی گواہ موجود تھا۔ لیکن انبیاء کرام صدق اور حقیقت کے مجسم پیکر ہوتے، یہاں تو ایک ایک لفظ میں سچ ہے، اور سچائی ہی کا دعویٰ ہے، سچائی ہی کی تبلیغ ہے، سچائی ہی کا پیغام ہے، جھوٹ کا شائبہ کیسے آ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے یہ کیا، اس وقت کیا جب میں تھا غلطی کرنے والوں میں سے، یعنی میرا خیال نہیں تھا کہ یہ مر جائے گا، مر گیا۔ اور رہا سوال تمہارا دوسرا، وہ بھی سن لو، تفصیل کے ساتھ سن لو۔ جب مجھ کو معلوم ہوا کہ تمہاری طرف سے وارنٹ جاری ہوا ہے، میری گرفتاری کے لیے لوگ چل پڑے ہیں، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، تو بھاگا میں تم سے بچ کر، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب مجھ کو تم سے اندیشہ ہوا گرفتاری کا، چلا گیا۔ اور جان بچا کر چلے جانا یہ کوئی معیوب نہیں ہے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو مجھ کو دیا میرے پروردگار نے حکم، یعنی نبوت۔ یہ مراد کب ہے؟ جب ملک مدین سے لوٹ کے آ رہے تھے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اننی انا اللہ، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، وہاں پر نبوت اللہ نے عطا فرمایا۔ تو حکم سے مراد یہاں وہی ہے، مجھ کو دانشمندی عطا فرمائی۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، مجھ کو عطا فرمایا میرے رب نے حکم، دانشمندی۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور کر دیا مجھ کو رسولوں میں سے، مجھ کو کر دیا رسولوں میں سے۔ پہلے سے یہ پروگرام نہیں تھا، گویا یہ جو واقعہ قتل کا ہے، نبوت اس کے بعد دی گئی ہے، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور جو بھی خطاً قتل ہو جانا نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اول تو یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، اور دوسرے یہ بلا ارادہ ہے، یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور تیرا وہ نعمت، تیرا وہ احسان جتلانا، تَمُنُّهَا، تو جس کو جتلا رہا ہے کہ تجھ کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا، کبھی سوچا کہ تیرے پاس آنے کی نوبت کیوں آئی؟ وہ تیرا ظلم تھا کہ تم نے لاکھوں بچوں کو اس واسطے قتل کر دیا کہ تجھے ان سے ڈر تھا حکومت کے چلے جانے کا۔ تم نے کئی بچوں کو قتل کر کے اگر ایک بچے کو پال کر بڑا کر دیا تو کون سا کمال کر دیا؟ جس قوم کے ہزاروں بچوں کو تم نے قتل کر دیا اور ماں کی گود کو سنا کر دیا، اور جس کی قوم کے بچوں کو قتل کر کے عورتوں کو پال کے بڑا کر لیا تاکہ خدماؤں کے کام کریں، پوری قوم کو مار کر ایک بچے کو پالنا یہ کون سا احسان ہے؟ اور یہ بھی تیرا ظلم ہے، نہ تو ظلم کرتا نہ تیرے پاس ہم پہنچتے۔ اس طرح سے پیغام کا تذکرہ کیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور تیرا وہ احسان جتلانا، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، جس کو تو بیان کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے میرے اوپر، ان یہ کہ عبدت بنی اسرائیل، تم نے غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو، ذلت میں ڈال رکھا تھا۔ 6 لاکھ آدمی کو غلام بنا کے رکھنا، بچوں کو قتل کر دینا، عورتوں کو زندہ رکھنا، نکل کر بھاگنے کا موقع نہ دینا، اس ذلت میں تم نے رکھا تھا، اس میں سے تم نے ایک کی پرورش کر دی۔ یہ سوال اور جواب فرعون کے سمجھ میں آ گیا کہ جس بچے کو روکنے کے لیے ہم نے بچوں کو قتل کیا تھا، یہ بچہ تو سامنے کھڑا ہو گیا آ کے، اور اب بات کرنے کے موقف میں آ گیا۔
اور یہاں سوال کا جواب اب بننے والا نہیں ہے کہ تم نے لاکھوں بچوں میں سے ایک بچے کو پال دیا تو کون سا احسان کر دیا، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اس لیے پیسہ بدل دیا۔ ہر آدمی جب دیکھتا ہے کہ موقف کمزور ہوتا ہے تو بات اور موضوع اور ٹاپک چینج کر دیتا ہے، یہ فطرت ہے۔ فرعون نے پلٹا کے پوچھا، قال فرعون نے کہا وما رب العالمین، اور کون ہے رب العالمین، کیا ہے رب العالمین، تم کس کی بات کرتے ہو؟ سورہ قصص میں کہا ما علمت لکم من الہ غیری، اپنے سوا میں تمہارا کوئی معبود جانتا بھی نہیں ہوں، تم کس کی بات کر رہے ہو، کون ہے تمہارا پروردگار؟ اب حضرت موسیٰ کو اللہ کے صفات، اللہ کے جلال کو پیش کرنے کا موقع آیا، لگاتار بڑے واضح انداز میں پیش کیا۔ قال، فرمایا رب السماوات والارض، وہ تو رب ہے آسمانوں کا، 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کو بنائے، گویا تم کو بنائے، یہ جملہ آ گیا بیچ میں، تم کو بنائے۔ ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے، اگر تم کو یقین آئے تو 7 زمین 7 آسمان، ان کے درمیان کی مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ ہے میرا رب۔ قال لمن حوله ولا تستمعون، فرعون کو غصہ آتا ہے اور لمن حوله، اپنے اطراف والے ہم نشینوں کو، وزراؤں کو بولتا ہے، دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے بچہ، یہ زمین آسمان کو پیدا کیا، ان کے بیچ کی ہر چیز کو پیدا کیا، یعنی ہم سب کو پیدا کیا۔ یہ گویا اپنے فیور میں لینے کے واسطے جتنے ہم نشین ہیں، وزراء ہیں، سب کو مخاطب کر رہا۔ قال لمن حولہ، کہا اپنے اطراف والوں سے، لمن حولہ، اپنے ماحول میں جو لوگ تھے، ارد گرد جو تھے، گرد و پیش میں جو لوگ تھے، الا تستمعون، کیا نہیں سن رہے ہو کہ یہ بچہ کیا کھا رہا ہے، گفتگو سنو۔ حضرت موسیٰ نے ایک اسٹیپ اور لیا، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہا تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، آدم سے لے کر ایدم جتنے لوگ گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ قال، فرعون نے کہا، ان رسولکم، بے شک تمہارا رسول، الذی ارسل الیکم، جو بھیجا گیا ہے تم سب کی طرف، لمجنون، یہ تو مجنون دکھ رہا ہے، ہمارا بھی رب، ہم سے پہلوں کا رب، اگلوں کا رب، یہ تو دیوانے کی بڑھ ہے، کیسی بات ہو رہی ہے، بالکل جنون ہے تو۔ حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر اور فرمایا، قال رب المشرق والمغرب، مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کا بھی رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم کو یقین آ جائے، اگر تم کو تعقل کا موقع مل جائے، اگر تم عقل استعمال کر لو، پہلے کہا تھا یقین کر لو، اب کیا ہے، عقل ہے تو استعمال کر لو۔ عقل اس کی کتنی کمزور تھی معلوم ہے؟ حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے، ذرا ایک محل بناؤ، میں چڑھ کے دیکھتا ہوں موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ محل بنایا، کب تک بنتا، کتنا اونچا جاتا؟ سورہ قصص میں یہ بات آ رہی ہے انشاءاللہ کہ اسی محل پہ چڑھنے کے بعد اللہ کو تیر مار رہا ہے، یہ تو ان کی عقل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی امتحان کے لیے اس تیر میں خون لگا کے بھیج دیا واپس، خوش ہو رہا کہ میں نے مار دیا موسیٰ کے رب کو۔ تو یہ مشورہ اور یہ ان کا یہ کارنامہ، ہاں وزیر چنی، شہریار چنی، کیسا ہوگا حال ان کا، یہ ان کی حالت ہے، اور یہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا اگر تم کو عقل ہے استعمال کر لو تو سب کا رب وہی ہے۔ دھمکی دیا فرعون نے، قال لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے بنا لیا میرے علاوہ کسی کو معبود، لاجعلنک، تو تجھ کو میں ضرور کر دوں گا، من المسجونین، قیدیوں میں سے۔ مسجونین سجن کے معنی قید خانہ، اور مسجون کے معنی جو قید میں ہو، اس کی جمع ہے مسجونین، قیدیوں میں سے تجھے کر دوں گا۔ اگر بات کو دوبارہ آگے بڑھایا، کسی اور کو رب کہا تو میں ڈال دوں گا قید خانے میں۔ زلیخا نے بھی یہی کہلوایا تھا نا اپنے شوہر سے، موسیٰ حضرت یوسف کے خلاف کہلوایا تھا، قید خانے میں ڈال دیں گے۔ یہاں بھی دھمکی آئی قید خانے میں ڈال دیں گے، اور آج بھی یہ دھمکی آتی ہے، جب بھی کوئی حق بات اٹھاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، تمہاری آواز کو دبا دیں گے۔ دنیا ہمیشہ یہی کرتی آئی۔ حضرت موسیٰ نے
بڑے صاف انداز میں کہا اولو جئتک بشیء مبین، کیا اگر میں تمہارے پاس لایا ہوں خود نشانی کہ میں پیغامبر ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تب بھی تم ڈال دیں گے قید خانے میں؟ پھر انہوں نے کہا لاؤ، کیا لائے ہو؟ قال فاتی بھی، لاؤ اس کو پیش کرو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، فاتی آؤ، اور بے کسر آئے تو فاتی بھی لاؤ، لاؤ پیش کرو اس کو اگر تم سچے ہو۔ پہلے سے ریہرسل ہو چکی تھی کوہ طور پہ، لاٹھی کو پھینکنا، لاٹھی کو اٹھانا، لاٹھی کا سانپ بننا، لاٹھی سے ڈرنا، آگے بڑھنا، سب ریہرسل ہو چکا تھا کوہ طور پہ۔ اسی کے مطابق اللہ نے یہاں پر حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو ڈال دیا، فالقا عصاہ، اپنے لاٹھی کو ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بس ناگاہ وہ ہے اژدہا بہت واضح نمایاں۔ ثعبان کے معنی اژدہا۔ قرآن کریم میں جب آپ غور سے دیکھیں گے تو موسیٰ کے ساتھ لاٹھی کا اژدہا بننا، کہیں اژدہا کے واسطے ثعبان آیا ہے، کہیں جان آیا ہے، کہیں حیۃ تسعی آیا ہے، کہیں سانپ ہے، کہیں اژدہا ہے، مختلف قسم کے نام دیے گئے ہیں۔ اور ثعبان اژدہا بڑا ہوتا ہے، جان دوسرے قسم کا ہوتا ہے، حیۃ عام سانپ ہوتا ہے۔ تو کئی آیتوں میں کئی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ یہ سانپ مختلف حالت کے اعتبار سے اس کے نام بتائے گئے ہیں۔ پہلے جب لاٹھی ڈالتے ہیں تو پتلا سانپ بنتا ہے اور ایسا تیز چلتا ہے کہ انہا جان لگتا ہے، لچکدار ہے۔ اس کے بعد دیکھتے دیکھتے اتنا بڑا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ اژدہا ہے۔ تو ایک ہی لاٹھی ہے اور لاٹھی کے چند لمحوں میں یہ مختلف احوال ہے۔ سانپ ہے اور تیز رفتار ہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے اس کے جسم کے لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ اژدہا ہے، یہ ہے ثعبان مبین۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جیسے ہی اژدہا سامنے آیا، فرعون کو ہیبت طاری ہو گئی، بھاگنے کے واسطے تیار ہو گیا۔ پھر سوچا کہ یہ پورا ماحول ہمارے خلاف ہو جائے گا اگر خوف کا ہم نے اظہار کر دیا۔ سوچو صرف 2 آدمی ہیں، پورا شہر، پورا ملک ان کا ہے، لیکن اللہ کی ساتھ نگرانی ایسی ہے کہ ان کو ہیبت طاری ہو گئی۔ دوسرا کیا پیش کیا؟ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور نکالا اپنے ہاتھ کو۔ کہاں سے نکالا؟ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالا اور پھر نکالا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورج چمک رہا، بیضاء، چمکدار ہے، روشن ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور نکالا اپنے ہاتھ کو گریبان سے، بس اچانک وہ چمکدار ہے، دیکھنے والوں کے روبرو سب کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ تو لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکدار ہو جانا، اور وہ بھی من غیر سوء، کسی برائی کے بغیر، کوئی ہاتھ میں عیب نہیں۔ من غیر سوء کہا اللہ نے، سورہ قصص میں کہا ہے کوئی برائی نہیں اس کے اندر۔ پھر لاٹھی پکڑ لیا تو پھر لاٹھی ہے، اور پھر ہاتھ کو رکھ لیا تو پھر ہاتھ ہے، وہی ہاتھ چمکدار ہے، وہی لاٹھی پھر سانپ ہے۔ اللہ جو چاہیں کرنے پر قادر ہے، چیزوں کو بدلنے پر، چیزوں کی حقیقت کو، اس کے خواص کو چھیننے پر اللہ قادر ہیں۔ یہ واقعات قرآن کریم میں صرف قصوں کے واسطے نہیں ہیں، یقین پیدا کرنے کے لیے کہ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے طرف سے ہر قسم کی حمایت کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے کتنے جادوگر تھے، جتنے اس کے ہم نشین تھے، سب نے کہا ہے تو جادو کی بات آ گئی۔ اب تم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، جادوگروں کو بلاؤ، مقابلہ ہوگا۔ اگلی آیتیں انشاءاللہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں، رکوع پورا ہو چکا ہے، آیت نمبر 33 تک بات ہو چکی ہے، اور الحمدللہ 2 رکوع مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی، دعا کر لیجیے۔